اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی جو ہر سال کی روش تھی اور ہے، یہ آخری سلسلہ ہے، آخری درس ہے، جس کا عنوان ہماری حقیقی شناخت، ہماری حقیقی پہچان، اور جو آیت کا انتخاب ہوا تھا وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ کس طرح سے رسول نے ایک ایسی سوسائٹی کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، زیرو تھی، فکر اور علم کی بنیاد پر، پڑھائی لکھائی کی بنیاد پر، اور اخلاق اور ایتھیکل اور مورل بیسس پر کافی حد تک پستی میں تھی، بے انتہا پستی میں تھی۔ ایسی سوسائٹی میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور زیرو ریسورسز کے ساتھ۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی جو ہے انکم لوکلی جنریٹ ہونے کے لائق نہیں تھی، نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی صنعت تھی، کچھ نہیں تھا۔ ایک کعبہ تھا جس کو توحید سے شرک کی طرف لا دیا گیا تھا، اور اس کے تمام رسومات اسی کیفیت سے جوڑ دیے گئے تھے، جس میں تقدس کو آوازوں میں ڈھونڈا جا رہا تھا، نہ کہ سکون اور سناٹے میں۔ تو یہاں سے وہ کون سی چیزیں تھیں جو یہ لیول تک لے آئی کہ کنتم خیر امۃ کہا جا رہا ہے، تم بہترین قوم ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو بنیاد بنتے ہیں ایک مردہ، سڑی ہوئی، ڈیکے ہوتی ہوئی قوم میں ایک ایسی حرکت ایجاد کر دی جائے۔ یہ میں اس لیے چھیڑا تھا گفتگو کہ وہ کانٹیکسٹ ہم کو آج کے دور میں مل سکتا ہے۔ ہسٹری میں 100% شباہت یا کامن فیکٹر نہیں ملتے 100%، لیکن بہت زیادہ ہم کو کامن فیکٹرز نظر آتے ہیں آج کے دور میں، جہاں پر اخلاقی گراوٹ بھی دیکھی جا رہی ہے، علم کو بنیاد نہیں بنایا جا رہا ہے، ایتھیکل آرڈر کو ہم ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل آرڈر کو بھی پولیٹیکل ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور آ چکا ہے۔ اور باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجود رہنے کے اس کا استعمال انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مخصوص گروپس اور لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ کہ باقی لوگوں کی کیسے گزرتی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔ یعنی انسان اپنی ترقی کے باوجود اپنے اس حال پر آ گیا ہے کہ جو جاہلیت سے بھی بدتر ہے، جو جاہلیت سے بھی بدتر ہے۔ ان کے یہاں پر ایک لیول کی فطرت تھی، اس پر یہ جہل کا اور جاہلیت کا کوٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ تو میں نے وہ آیت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت خدا جس پر تم کو فیشن کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو دینی طور پر اللہ کی طرف فوکس کرو۔ یعنی فطرت کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کی جو فطرت ہے اس کو ہم رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاس کے ذریعے سے، یا سمپل بولوں اصول دین، فروع دین کے ذریعے سے، اور ایک اخلاقی نظام کے ذریعے سے آپ کو ایک سسٹم دے چکے ہیں جس کو ہم دین بول رہے ہیں۔ وہ دین کو آپ اس فطرت کی بیسس پر فالو کرو، اور یہ فطرت چینج ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی تھی اور رہے گی۔ یہ آیت سے ہم نے مفہوم نکالا، ٹھیک ہے۔
اور یہ کہ اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی دین کے اورینٹیشن کو فطری نہیں سمجھ سکتے، کسی کی دی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، وہ رسول کی دی ہوئی بھی چیز نہیں ہے، رسول کے ذریعے دی گئی چیز ہے۔ کسی کی چیز کوئی لا کر دیتا ہے تو اس کو پیغمبر بولتے ہیں۔ رسول نے دین کو کانکاکٹ نہیں کیا، نہیں بنایا، بلکہ وما ينطق عن الہوا کی بیسس پر ہی دین آیا۔ رسول کی اپنی خود کی ظاہری خواہشوں کو دین نہیں کہا گیا، سختی سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ رسول ہم تمہاری رگ کاٹ دیتے گردن کی اگر تم اپنی طرف سے کوئی چیز جوڑ دیتے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو خالی پیور ڈیلیوری ہو رہی تھی، لیکن ڈیلیوری کو کیریکٹر کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کیونکہ بولنے والا اگر اسی کے قول پر عمل نہ کرے تو پھر جو لوگوں سے تقاضا ہے کہ یہ بات سچ ہے اس پر عمل کرو، پاسبل نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی آیتیں آپ کو مل جائیں گی، آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول نے ایمان لایا اس چیز پر کہ جس کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو رسول پہلے ایمان کو ایکسپٹ کرے پورے کا پورا، اس کے بعد کس بیسس پہ کیے؟ شرک سے ایمان کی طرف نہیں آئے، بلکہ فطرت کو زندہ کر کر ایمان قبول کیا۔ یہ بھی آیتیں ہم کو قرآن میں مل جاتی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بے شک مومنین کے درمیان ان میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے نہیں کہا مشرکین کے درمیان میں سے ایک کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، بلکہ کہا مومنین کے درمیان میں سے۔ اور احسان سب سے بڑا انہی پر ہوا کہ جو ایمان تو رکھتے تھے لیکن دین کا ڈائریکشن نہیں رکھ سکتے تھے۔ فطرت تو تھی لیکن فطرت جو ہے مولڈ ہونے کے پرنسپلز جو ابراہیمی تھے وہ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ 2600 سال گزر چکے تھے ابراہیم کے بعد۔ تو یہ پورے کا پورا جو ہے ایک کنیکٹیوٹی کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم کو ملتا ہے، اور ہم اس کو غور سے اگر دیکھیں تو جہل کی جگہ پر علم آیا، اور یہی علم تھا۔ رسول کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لکھا پڑھا کچھ تھا ہی نہیں کہ جس رسول وہاں سے لیتے، اگر آتا تو بولتے کہیں سے خود سیکھ کر آئے ہیں اور ہم کو سکھا رہے ہیں۔ تو رسول کو بالکل ہی ریٹن ورڈ سے دور رکھا گیا۔ رسول لکھاتے تھے لیکن لکھتے کبھی نہیں تھے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہوئے؟ تو پیور فطرت کی بیسس پر وہی لیا، وہی کو ہم تک پہنچایا۔ اس پر بھی آیتیں ہیں کہ رسول تم ان کو وہ سکھاؤ جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، بما علمک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک کمپریہنسو پیکج بنتا ہے۔ ساتھ میں اب جو دوسرا فیکٹر ہے جو تم خیر امتن بنا دیا، وہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو پلیس کہاں کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پر آج کی گفتگو کو شیپ دے رہا ہوں۔ 10-12 منٹ میں نے لیے پورے خلاصے کو لانے کے لیے 3 درسوں کے، اور اب یہاں سے شیپ دینا چاہ رہا ہوں آج کی گفتگو کو کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ایک دنیاوی فرد سمجھ کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، فزیکل، آپ کی آئیڈینٹی فزیکل ہے اس کو سمجھتے ہیں، یا مینٹل ہے، فکری ہے، کیونکہ آپ فکر کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی آپ کی فکر بناتی ہے، یا آئیڈینٹی آپ کی اسپرچول ہے، روحی ہے۔ یہاں پر بحث اس عنوان سے امپورٹنٹ ہے کہ باڈی پہلے آئی، مائنڈ پہلے آئی، یا روح پہلے آئی، سول۔ یہ سب سے بڑی بات ہو جاتی، تاکہ آپ کو یہ ہونا پڑے گا کہ اگر آپ پہلے باڈی رہتے پھر سول آتا، تو باڈی تو تھی ایک وقت تک اوریجنلی، اس کے بعد ایک سول آیا، ٹھیک ہے۔ اگر سول تھا اس کو باڈی دی گئی تو بات الٹی ہو جاتی ہے۔ گھوڑا کیا ہے، گاڑی کیا ہے؟
یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو گھوڑا رہے گا وہ کھینچے گا اور جو گاڑی رہے گی وہ کھینچی جائے گی۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی کریں فزیکل کریں گے یا عموماً مینٹل کریں گے۔ آج ہمارا کلچر انہی دو چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو یا فزیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی میں، یا جب فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مینٹل طور پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اسپرچولی آئیڈینٹیفائی کرنا، روحی طور پر اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے کلچر سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایریے میں آ کر ہم کو ملتا ہے کہ جہاں کے اوپر دین ایک بہت بڑا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ جو دنیاوی وجود ہے، فزیکل وجود ہے، جس کا ایک ایکسٹینشن اس کا مینٹل وجود بھی ہے، فزیکل کا ہی ایک ایکسٹینشن مائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ دماغ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں مائنڈ کہہ رہا ہوں، برین نہیں کہہ رہا ہوں۔ مائنڈ اور برین میں فرق ہے۔ تو مائنڈ ہے آپ کا، آپ کی باڈی ہے، یہ دونوں بہت آسانی سے جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے زبان بولنے لگتا ہے، جیسے جیسے کوئی چیز کرتا ہے تو خود اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے، پھر جملوں سے، اور اس کے بعد پھر جملوں کی سائز بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اور بڑے ہوتے جاتے ہیں تو زبان کا ایک پورا کمپریہنسو پکچر آ جاتا ہے، جس کو انسان اپنی شناخت بنا لیتا ہے مادری زبان کے عنوان سے۔ اب ہم کو یہاں پر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیونکہ روح کی بات ہو رہی ہے، تو آیا یہ جو ایک فنڈامنٹل ریالٹی ہے اور اس کے بیسس پر باڈی اور مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو دین اس کو بتلائے ہوئے بغیر چھوڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر آپ کی فزیکل انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ فزیکل گریٹیفیکیشن کو، فزیکل طور پر، مادی طور پر مزہ لینے کو سب سے زیادہ زندگی کا بڑا مقصد سمجھیں گے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ جو لوگ اپنے آپ کو فزیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا فزیکل فارم ہی ان کا سب سے امپورٹنٹ فارم ہے، تو وہ یقیناً جو ہے میٹیریلسٹک ہوتے ہیں اور پھر ہیڈونسٹک ہوتے ہیں، یعنی مادے میں لذت تلاش کرنا، اور زندگی کو اسی طریقے سے فیشن کرتے ہیں، اور اپنی لذتوں تک پہنچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی جو جنگ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پوری بلینروں کی شروع کی ہوئی جنگ ہے، ایسے لیڈروں کے ذریعے سے کہ جو جیل میں رہتے اگر یہ لوگ پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ نہ ہوتے۔ ٹرمپ کو سزا مل چکی ہے، ٹھیک ہے، بڑی سزا مل چکی ہے، فیلنی کی سزا مل گئی ہے۔ امریکن لا میں فیلنی اور مزڈی مینر میں فرق رہتا ہے، فیلنی یعنی بڑا کرائم، مزڈی مینر یعنی چھوٹا کرائم۔ تو یہ ان کے حساب سے یہ فیلون ہے، ٹھیک ہے، بڑا کرائم کیا ہوا ہے، کنوکٹڈ ہے، اس کو سزا مل چکی ہے۔ نتنیاہو کرپشن کی بیسس کے اوپر سزا کے بالکل نزدیک ٹھہرا ہوا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر ہے اور وار میں ہے، اس لیے اس کو جیل نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تو جنگ کو چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں مجبور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بلینرز کا ہے، کہ جتنا تباہی ہوگی وہ تباہی کے ذریعے سے ہم کو اور مال آئے گا، کیونکہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی، ان کو فائنانس کرنے والے یہی بلینرز ہیں جو بینکنگ سسٹم کو چلاتے ہیں۔ تو آج اگر آگ لگ رہی ہے گلف میں، اور گلف میں سب سے زیادہ پیٹرول ہے دنیا کا، تو پورا پیٹرول پھر کس کام میں لگ جائے گا؟ یہ اس کام میں لگ جائے گا کہ پھر اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ اور اگر ایران کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جتنے ریزروز ہیں ایران کے، وہ بھی ہمارے مرضی کے آدمی کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم کو مل جائے گا۔ تو ایک 20-30 دن کی جنگ کر لیں گے تو یہ کام چل جائے گا۔ اور جنگ آج کے زمانے میں کیسی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے ٹرائل ہے 3rd ویک کے بعد سے، اور یہ 3rd ویک شروع ہو چکا ہے آج سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ بڑھ گئی ہے۔ تو اب یہ جو اخلاقی نظام میں ہم ہیں، اور کوئی دنیا کا حصہ
اب الگ کہہ کر نہیں ہے. اگر رسول کے دور میں دنیا بہت سلو تھی اور آپسی رابطے بالکل ہی کم تھے, آج کے زمانے میں ہفتے بھر کے اندر وہاں پر وار شروع ہوئی, ہمارے یہاں پر گیس کا شارٹیج شروع ہو گیا. ابھی تو گیس کا ہو رہا ہے کیونکہ آئل سے تقریباً 4000 بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں. 4000 پیٹرولیم جو پروڈکٹس بولتے ہیں, تو ہر جگہ وہ کام آتے ہیں, چاہے وہ سلفر رہے, چاہے وہ دوسری چیزیں رہے. جہاں جہاں کے اوپر آپ کو کوئی بھی انڈسٹریل آئٹم کی ضرورت پڑتی ہے, وہ انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر پیٹرولیم پروڈکٹ سے, بائی پروڈکٹ سے. تو یہ پوائنٹ کو ہم اگر مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں تو آج کی دنیا بالکل انٹر لنکڈ ہے. دنیا میں کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے. فزیکل اور مینٹل بیسس کے اوپر اخلاقی نظام آ نہیں سکتا. فزیکل کی تو میں نے بات کہہ دی آپ سے کہ آپ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے, اور مینٹل کو بھی میں نے کہا فزیکل کا ایک ایکسٹینشن ہے. فزیکل کا ایک ایکسٹینشن ہے کہ جہاں کے اوپر آپ میمورائز کر لیتے ہیں فیکٹس کو, دماغ میں رہتے ہیں. آپ کی آرزو, میں نے اشارہ کیا تھا کہ دل سے نکلتی ہے. یہ بھی قرآن کی آیت میں نے پرسوں والی گفتگو میں لاسٹ ویک کی بتلایا تھا کہ آرزو جو آپ کرتے ہیں وہ دل کی آرزو ہوتی ہے. آپ کا جو میموری کا جو کیپیسٹی ہے جس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اینالائز کرنے کو, وہ دماغ کی کہے, لیکن اینالائز کرنا ایک چیز ہے اور خواہش کرنا دوسری چیز ہے. اس میں بھی فرق عام طور پہ نہیں کیا جاتا. آپ دماغ کو استعمال کرنے کی خواہش کرتے ہیں تب دماغ استعمال ہوتا ہے. دماغ میں آپ کے ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں, لیکن آپ اس میں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں جو آپ نے ارادہ کیا. اگر آپ کے کوئی کمرشل کام کی چیزیں ہیں تو وہ حصہ کام کرے گا, اس میں سے آپ کے جاب سے یا آپ کے کاروبار سے جڑے ہوئی چیزیں نکلیں گی, یا وہ چیزیں جو آپ کی فیملی سے دوستوں سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں نکلیں گی. تو یہ پورے فیکٹس جو ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں کے اوپر ہے. تو چاہنا ایک الگ جگہ ہے اور میموری کو کام میں لانا ایک الگ جگہ ہے. تو ایک نارمل میموری ہے جس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, تو وہ نارمل میموری کام کرتی ہے. آپ کی ضرورت کے حساب سے جو آپ نے اس میں ڈالا تھا وہ حساب سے وہ نکال لیتی ہے, نکال کے دے دیتی ہے. تو آپ جو ہے یہ خواہش کہاں کرتے ہیں میموری کو استعمال کرنے کی. اچھا, اور ایک چیز, میموری میں جائے گا کیا, یہ بھی آپ کی چوائس ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے جو دنیا میں لکھی گئی ہے, بولی گئی ہے, وہ آپ اپنے دماغ میں نہیں رکھ لیتے. 90% پلس آپ سوچ کے رکھتے ہیں. 10% ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر سے آ جاتی ہو جو آپ نہیں چاہتے. کسی نے کسی کی غیبت کر دی, آپ نہیں سننا چاہ رہے تھے لیکن وہ غیبت یاد رہ گئی, آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے. تو 90% آپ کی میموری آپ کی ذوق کی شوق کی ہوتی ہے. 10% ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر کی رفراف قسم کی چیز آپ کو مل جائے, سننے کو آپ کو مل جائے. میں پرسنٹیجز پہ وہ نہیں بول رہا ہوں, تھوڑے ہو سکتا ہے 1% ہو, کسی کے پاس 10% ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ یہ چیزوں میں ہو جائے. لیکن ایک رفلی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یوٹیلائزیشن کے لیے چوائس آپ کی ہے کہ آپ دماغ میں بھر کے آ رہے ہیں. اور پھر دماغ میں میموری کو پرائرٹائزیشن کا بھی کام آپ کی خواہش کا ہے. کچھ چیز آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو آپ اتنا پرائرٹائز نہیں کرتے, کچھ چیز کو آپ پرائرٹائز کرتے ہیں. یہ بھی ٹکتا ہے آپ اپنے آپ کو فزیکل مینٹل سمجھ رہے ہیں یا اسپریچول سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اسپریچول سمجھ رہے ہیں تو آپ فزیکل اور مینٹل کو اس کے تحت لائیں گے, اور پرائرٹی آف آرگنائزنگ جو ہوگی میموری کی وہ اس سے شروع ہوگی. تو اسپریچول چیزیں زیادہ رہیں گی ذہن پہ, اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی جو فزیکل ورلڈ سے, اور آپ کے آئیڈیاز جو مینٹل فیلڈ کے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے. اسپریچول آپ کی میموری کا ایک اچھا خاصا حصہ بن جائے گا اور آپ اس کو ٹیپ کنٹینیوسلی کر سکیں گے. تو خواہش کی بات دل سے ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ وہاں پر انٹروین کرتا ہے کہ تم خواہش کیا کرو گے وہ میں ڈٹرمن کروں گا, اگر تم چاہو تو. اگر تم نہ چاہو تو ڈٹرمن نہیں کروں گا. تو یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے ہماری فری ول کا. تو کوئی چیز ہماری مرضی کے بغیر ہم خواہش نہیں کرتے, ہے یا نہیں؟ خواہش بول رہا ہوں, جبرن کوئی آدمی کسی کو کچھ کام کرا دے وہ خواہش نہیں ہے, خواہش اختیار کا نام ہے. تو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہوئے اختیار کو ہم کام میں لاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری خواہش کو
اگر تم مجھے اس پوائنٹ پہ کہ تم دل کو ابھی خواہش ابھی بن رہی ہے، اپروچ اگر کرو میرے ساتھ تو خواہشیں وہ بنیں گی جو میں چاہتا ہوں، اور بغیر اس کے اپروچ کرو گے تو خواہشیں وہ بنیں گی جو تم چاہتے ہو۔ تمہارے چاہنے میں پیورٹی 100% رہنا پاسبل نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر جڑ کے چل رہے ہیں تو وہ کام میں کروں گا کہ تم میں وہ پیورٹی بھر دوں گا۔ وہ یطہرکم تطہیرا والی جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں اہل بیت کی، وہ بات کا پروف ہے کہ اہل بیت کبھی کوئی خواہش کرتے ہی نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ سے جڑ کے کرتے تھے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں تم لوگ مگر وہ کہ جو اللہ چاہے۔ کیوں؟ اللہ کو خواہش بننے سے پہلے اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، خدا کے ساتھ۔ اچھا، خدا تو ہمیشہ ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ فزیکل اور مینٹل کی درجے میں اگر رہیں گے تو ساتھ کا کانشیس ہونا اس ساتھ کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسپریچول ہو جائیے تو وہ آٹومیٹک ہے۔ اسپریچول سٹیٹ میں آدمی خدا کو حس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا مثلاً کہ میں تم سے قریب ہوں، اگر اللہ نے کہا کہ تمہاری شہرک سے زیادہ، جگولار وین سے زیادہ قریب ہوں، اگر یہ والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم دو نہیں ہوتے وہ تیسرا ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے وہ چھٹا ہوتا ہے، اس قسم کی جو آیتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کون سے لیول پہ جڑا ہوا ہے؟ فزیکل پاسبل میں، مینٹل فزیکل سے جڑی ہوئی چیز ہے، بالآخر اس میں میموری کا اور دل کا ایک کھیل ہے۔ آپ کا جو مینٹل ورلڈ ہے، اس کا مائنڈ جس کو ہم کہیں گے، جو برین نہیں ہوتا، کمپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، کمپوزٹ ہے۔ آپ کے ارادے کی خواہش، آپ کا دل کا وہ سورس بننا، میموری کو ٹیپ کرنا، میموری میں کیا جانا طے کرنا، کیا نکالنا طے کرنا، یہ سب کا سب ایکٹیویٹی کو ہم فزیکل نہیں بولیں گے، مینٹل بولیں گے۔ تو اس کا ایک فزیکل ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے۔ روح کا مینٹل اور فزیکل ڈائمینشن اگر نہیں رہتا تو پھر اس دنیا کے بدن سے کوئی رابطہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ روح ایک الگ چیز ہے، بدن ایک الگ چیز ہے، یہ دونوں میں کوئی میل نہیں ہے، اور اللہ ہم کو بدن چلاؤ بول رہا ہے کچھ اصولوں کی بنیاد پر جسے وہ دین کہہ کر پیش کر رہا ہے۔ روح جب پیور فارم میں رہتی ہے، اس سے پہلے کہ داخل ہو ہمارے بدن میں، داخل کرنا ایک مثال دے رہا ہوں، جڑ جاتی ہے ہمارے بدن سے، وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات بتلا رہا ہوں۔ جیسے جڑ جاتی ہے اس کو ایک خاص لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ تو قرآن دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے، روح بھی استعمال کرتا ہے، اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی اسپرٹ کو پھونکوں، روح استعمال کرتا ہے، اور میری کہتا ہے اللہ، تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ کس میں پھونکوں؟ آدم میں پھونکوں۔ کس آدم میں؟ جو بدن کا ایک مجسمے کی شکل میں۔ یہ مت ہے، طریقہ بیان ہے، اس کو لٹرلی لینے کا نہیں ہے کہ ایک بت بنایا گیا آدم کا، فرشتے ایک طرف ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ نے کہا میں ایک پھونک ماروں گا اور اس میں میری روح جائے گی، یہ زندہ ہو جائے گا اور تم اس وقت سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ ایک مت ہے، مفہوم کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو فزیکل چیز ہے اس میں ہم ایک اپنی چیز ڈال رہے ہیں جو، اچھا خدا فزیکل ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ کوئی فزیکل روپ رکھتا ہی نہیں، تو اس کی روح بھی کوئی فزیکل روپ رکھتی ہی نہیں۔ ہو گئی بات؟ اب یہ فزیکل کو جب یہ نان فزیکل چیز جس کو ہم اسپرٹ کہیں گے یا روح کہیں گے، وہ بن جاتی ہے نفس، وہ بن جاتی ہے نفس۔ جیسے نفس بنتی ہے، یہ روح کا وہاں پر اسپرٹ اور سول کہیں گے۔ انگریزی میں اسپرٹ تو اللہ کی اسپرٹ ہو گئی، روح اللہ بولتے ہیں جناب عیسیٰ کو، اسپرٹ آف گاڈ قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے
یہی نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس کو موت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی وہ روح جس کو بدن ملا ہے، اب جب اس کو نفس کہا جا رہا ہے مل جانے کے نتیجے میں، روح تو انڈیپینڈنٹ تھی، دی گئی تو بدن مل گیا، تو بدن مل گیا تو بن گئی نفس. اور اس کی پہلا سٹیج جو ہے یہی ہے کہ نفس جب بن گئی تو اس میں سب سے پہلے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ فزیکل چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سمپل چیز. بچہ کیسا رہتا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کو اپنی ضرورت میں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی سیکیورٹی سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی بچے جو ہے گریڈی بھی ہو جاتے ہیں انسیکیورٹی کی طرف سے. کبھی آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے کوئی سبلنگ کو زیادہ قریب کیا گیا ہے تو حسد بھی ہوتی ہے ان کو. یہ سب چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ سب کی بنیاد انسیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو فزیکل ورلڈ میں ہونا ضروری ہے. کیونکہ فزیکل ورلڈ ایک ایسا ورلڈ ہے جہاں پہ ڈسٹرکشن ایک نیچرل چیز ہے. ہم بن رہے ہیں مٹ رہے ہیں، بن رہے ہیں مٹ رہے ہیں کنٹینیولی. اور وہ فیلنگ بچوں میں بھی انسیکیورٹی کی وہیں سے آتی ہے، کیونکہ ہمارا پروسیس بننے مٹنے کا جو ہے فزیکل ورلڈ میں اگر آپ جتنا رہیں گے اتنا آپ کے اندر فیئر رہے گا، انسیکیورٹی رہے گی، اور انسیکیورٹی کے بیسس پہ گریڈ بھی پیدا ہوگی، حسد بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، جیلسی، اور دوسرے عیب بھی پیدا ہوں گے. یہ انسیکیورٹی کا پارٹ ہو گیا. تو اب کل نفس ذائقۃ الموت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ نفس جو آئی ہے اس کو ایک بدن ملا ہے، اور یہ بدن ایک پیریڈ آف ٹائم تک ہے. اس کے بعد یہ بدن اس سے نفس کو نہیں باقی رہے گا. تو نفس کو کیا احساس ہوگا؟ اس کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہو گیا. یعنی نفس رہ جائے گی، باڈی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا، ٹھیک ہے. وہ پھر وہ فارم میں آ جائے گی جو پہلے والے فارم میں تھی، ٹھیک ہے، یا کم از کم وہ فارم میں نہیں رہے گی جو اس کو ہم آج بدنی فارم کہہ کر اس کو نفس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. برزخی کیا فارم ہوگا وہ ایک الگ بحث. اب یہاں کے اوپر قرآن کس طریقے سے اور حدیث کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے وہ میں آج سے پہلے بھی بولا ہوں، اس لیے اب یہ الگ پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں کہ آج اس کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے کو فطرت پہ بنائیں، اور فطرت کی بنیاد کے اوپر ہماری فطرت تمہاری فطرت ایک جیسی ہے. میری فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ خیر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ کاز نہیں ہے. اور اگر وہ ہم کو بناتا اور اپنی فطرت پر نہیں بناتا تو جو جو برا ہوتا وہ گیپ کے طرف سے اس کا قصور جاتا اللہ کی طرف، اور اللہ شریک ہو جاتا برائی میں، جو اللہ کسی طریقے سے برائی میں شریک نہیں ہو سکتا. تو فطرت ہماری کامل ہے، دین پر چلنا ہمارا کامل ہے، ہم کو کوئی اس میں پرابلم آتا ہی نہیں ہے. سوال اب یہ ہے کہ ہم پکڑے کہاں جا کر ان چیزوں کو. یہ پیورٹی جو ہمارے ہے پاس ہے بتلائی جا رہی ہے، وہ ہے کہاں ایکچولی؟ کیونکہ دنیا کے چلتی ہوئی زندگی میں ہم کو یہ کہیں نہیں ملتی، ہر چیز ملتی ہے سوائے ان چیزوں کے. تو وہ والی آیت جو ہے الستو بربکم والی بار بار اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو اس سے پہلے کہ بدن دیا گیا اس کی فطرت کا احساس اس کو دلایا گیا. فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت، اور اللہ کی شناخت اس کے لیے کمپلیٹ تھی. جب شناخت ہی اس کی کمپلیٹ نہیں تھی تو اس سے سوال کرنا بے معنی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے جب انسان کو بنایا، اس کو شکل دی، اس میں روح پھونکی، اس پوائنٹ کے اوپر ابھی جب روح بدن کا حصہ نہیں بنی تھی، بننے والی تھی، وہاں پر سوال کر لیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا سسٹینر نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ یعنی روح قبل از بدن سسٹین ہو رہی تھی، ورنہ اگر ہو نہیں رہی تھی تو اللہ کا اس کو رب بولنا بے معنی ہو جاتا. سسٹینر بول رہا ہے تو بولے ہاں تو ہمارا سسٹینر ہے. ہم گواہی بھی دیتے ہیں اللہ نے خالی پوچھا تھا اور روح نے مہر بھی لگا دی. یعنی اتنا یقین ہے روح کو، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی بھی دیتے ہیں.
تو یہ جو کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے اسپرچول کا، اور ہم اس کنڈیشن کو اس دنیا میں دیکھ سکیں تو ہم آئینے سے بڑھ کر ایک آئینہ بنا لیں گے اپنا. آئینہ تو ہمیں اپنی ظاہری فزیکل روپ دیتا ہے، ٹھیک ہے. کانشیسنس ہماری ہم کو اپنے مینٹل فریم ورک میں لا لیتی ہے. غور سے سنیں کانشیسنس ہماری ہم کو اپنے مینٹل فریم ورک میں لا لیتی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اسپرچول فریم ورک میں آنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اس سے اونچی چیز ہوں جو کہ میرا مینٹل اور فزیکل فریم میرے کو دیتا ہے. فزیکل فریم بالکل سمپل ہے، آئینے کے سامنے مل جائے گا، نہیں بھی تو تقریباً سامنے کا بدن تو آپ آنکھوں سے دیکھ لے سکیں گے، ٹھیک ہے، سوائے چہرے کے اور آنکھوں کے. تو آپ کو یہاں تک تو آ جانا آسان ہے، اس کے بعد کا مرحلہ پرابلمٹک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ روح سمجھتے نہیں، نتیجے میں جیتے ہیں مینٹل اور فزیکل ورلڈ میں، اور اسپرچول ورلڈ میں جا نہیں سکتے. اسپرچول ورلڈ میں جا نہیں سکتے تو اللہ کو جب پا نہیں سکتے تو اللہ کے جیسا عمل کیسے کریں گے؟ جب اللہ کو پا نہیں سکے تو فطرت خدا کیا ہے کیسا سمجھیں گے؟ یہ کیسا سمجھیں گے کہ اللہ کی فطرت میں فقط خیر ہے؟ وہ اسپرچول اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کو خود اپنا اسپرچول اسٹیٹ نہیں دکھ رہا ہے تو آپ اللہ کی فطرت کی طرف کہاں سے کچھ اندازہ لگائیں گے؟ تو اس لیے بولتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ ہے تو پھر برائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کے اندر اللہ کو پاک نہیں سمجھ سکتے. آپ کی برائی جو مینٹل انالیسس سے نکلی ہے وہ برائی کہاں تک جاتی ہے؟ اللہ کو برا بولنے کے لیے. اور کیونکہ اللہ برا نہیں ہو سکتا تو اللہ ہے ہی نہیں. یہ بنیاد کے اوپر بات ختم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ وہ چیز کو صحیح طور پر درک نہیں کر سکے تو عیب جو ہے ڈھونڈنے اللہ کے پاس جائیں گے، اور عیب یا تو اللہ کو عیب دار بولیں گے. عیب دار اللہ سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نہیں بولنا، کیونکہ عیب دار اگر اللہ ہے تو آپ اس کو ایکسپونینشلی اضافہ کر لیں گے اپنی زندگی میں. جب اس کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، اس کو نہ کوئی کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کو کوئی وہی نہیں ہے، پھر بھی گڑبڑ ہے. تو میں تو یہ دنیا میں سب رکھ لیتے ہوئے، سب ذمہ داریاں رکھ لیتے ہوئے میں کیوں نہیں گڑبڑ ہو جاؤں؟ ارے گڑبڑ تو کیا ایکسپونینشلی ہو جاؤں گا، کیوں نہیں ہوگا، اور ہو جاتا ہوں، جن لیتا ہوں. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ نہیں مان لینا کم از کم ہے کہ کم از کم پوری چیز اپنی طرف ہی لا کے روک لے گا آدمی. تو اس عنوان سے ایتھیسٹ رہنا یا ایگنوسٹک رہنا بہتر ہو جائے گا بنسبت ایسے مومن ہونے کے کہ جو اپنے ایمان کو انٹرپریٹ نہیں کر سک رہا ہو، اور دنیا کی برائی چاہے اس سے ہو یا اطراف میں دیکھ رہا ہو. بھئی برائی تو اس سے بھی ساتھ ہو سکتی ہے زندگی میں، بقول خود کے قرآن کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن میں اللہ بول رہا ہے میں تم کو آزماؤں گا، مال سے، جان سے، کاروبار کے نقصان سے، کھیتوں کے نقصان سے، ہر چیز سے، بدن کے بیماریوں کے ذریعے سے. بھئی کچھ بھی ہو جا سکتا ہے آدمی کو، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، یا اپنے اس کے نزدیکیوں کو ہو سکتا ہے. تو اب اگر یہ انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہوا اور اسپرچولی اگر بدن کو اور مینٹل فیکلٹی کو نہیں دیکھا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا ایمان تو رہے گا لیکن بے انتہا کمزور ایمان رہے گا. اور بے انتہا کمزور ایمان ریچول کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. زمین تا آسمان فرق ہے ریچول کو ایکسیپٹ کرنے میں اور دین کو ایکسیپٹ کرنے میں. جیسا لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے والے کربلا میں بھی تھے، مگر وہ نماز اور یہ نماز بہت ہی الگ نماز تھی. یہ 72 کی نماز الگ نماز تھی، وہ ہزاروں کی نماز، وہ ویل للمصلین کہتا ہے قرآن اس کو، لعنت المصلین پہ، وہ والی نماز تھی کہ جو ریچول تھی، جو چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے بھی آدمی کو روک دیتی تھی. قرآن کی جو پورا سورہ ہے نا سورہ ماؤن، اس میں یہی ہے کہ آدمی کو اللہ کیوں مصلی کہہ کر لعنت کر رہا ہے، ویل للمصلین کہہ کر شروع کر رہا ہے سورہ کو، اور آخر میں ختم کر رہا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں.
غافل ہیں اپنی نماز کے تعلق سے، یعنی وہ اسپریچول لنک وہ پا نہیں سک رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا بھی ان پر گراں گزرتا ہے. تو اگر ہم یہ چیز کو لے کر چلیں تو پہلا ہم کو جو مل جاتا ہے کلیئر کٹ پکچر وہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم روح رکھتے ہو اور روح تمہاری پہلے سے تھی اور اسی کو سوال کر کر بھیج رہا ہوں تاکہ تم بت پرستی نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد پھر تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو پھر فالو کر رہے تھے، ہم خود سے انڈیپینڈنٹلی چوز نہیں کرے. سورہ آیت جا کے آگے یہی بولتی ہے. تو اللہ کہتا نہیں، تم کو پکڑ وہاں پر لینی ہے جہاں پر تمہاری ابتدا ہوئی تھی، جو تم ایک روح کی شکل رکھتے تھے اور میری روح تھی، اور وہ میری روح جو ہے تم کو دی گئی تھی اس حالت میں کہ تم میرے بندے ہونے کے، میرے ذریعے سے سسٹین ہونے کے گواہ بن چکے اور یقین کے ساتھ گواہ بن چکے. شہادت بھی دے دی تم نے. میں نے تو فقط پوچھا تھا، تم نے شہادت بھی دے دی. شہادت دینے کا مطلب تم اتنے زیادہ اپنے کریٹ ہونے کے اور سسٹین ہونے کے یقین رکھتے تھے، اتنا زیادہ یقین رکھتے تھے. تو مالک وہی یقین کے ساتھ بھیج دیتا. قرآن کی آیت ہے وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم اپنے ماں کے بطون سے، ووم سے نکلتے ہو اس حالت میں کہ کچھ نہیں جانتے. مالک یہ کچھ نہیں جاننے کا چکر کیوں کر دیا؟ بہت کچھ جاننے کا چکر اگر رکھتا تو کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی. تو آیت آگے جا کے بولتی کہ تم کو آنکھ دیے گئے، کان دیے گئے اور سوچنے کی قوت دی گئی ہے تاکہ تم اوریجنل سٹیٹ کی طرف پلٹ آؤ. وہ جو اوریجنل سٹیٹ ہے نا، وہ اس کی طرف پلٹ آؤ. یہ پوری فیکلٹیز کو، اور مختلف جگہوں کے اوپر یہی ہے، مختلف جگہوں پر یہ ہے. یہ ایک اینگل سے ہے کہ پیدائش، تو وہ جو کہا گیا تھا الستو بربکم، وہاں گواہی دی گئی تھی. اور ماں کے پیٹ سے نکلے تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہاں سب کچھ جانتے تھے. کریٹر ہے تو رب ہے ہمارا بول کر. یہاں دنیا میں آئے تو نہ رب ہے نہ کچھ ہے یا نہیں ہے، بلکہ بت پرستی بھی کر رہے ہیں کیونکہ بتوں کو بچپن سے دیکھا اور بت پرستی میں عادتاً لگ گئے. نہ عقل سے کام لیا، نہ آنکھوں سے، نہ کوئی آ کر دلیل دیا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا کوئی تھنکر ہو. نیک بندے جیسے ہوتے تھے. آپ کو ہندوؤں میں بہت زیادہ لوگ ملیں گے جو بت پرستی کے قائل نہیں. آریہ سماج تو بنی ہی اسی بنیاد پر کہ بت پرستی ہندوازم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر بنی کہ ویداز میں بت پرستی نہیں ہے. دیانند سرسوتی اس بات پر بڑے بڑے پنڈتوں سے مناظرہ کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے اور سب کو قائل کر دیتے تھے کہ یہ جو تم بتوں کے نام سمجھ رہے ہو یہ ملائکہ ہیں اور جو خالق ہے، کریٹر ہے، وہ شیوا ہے. تو تم خالق تو سب بولتے ہو لیکن کریٹر کے طور کے اوپر پوچھتے نہیں، اور ملائکہ کو بت بنا کے پوچھتے ہو. یہ اشارے قرآن میں بھی کئی مرتبہ الگ الگ جگہوں پر دیے گئے ہیں کہ اینجلز کو پوجنے کی بات، اور حتیٰ فیمیل اینجلز کو پوجنے کی بات، فیمینائن بنا کے ان کو پوجنا، یہ بھی ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے. تو اب یہ کنڈیشن میں ہم آ جاتے ہیں کہ ٹوٹلی اپوزٹ آف واٹ وی ور کریٹڈ فار، وہ جو ہم جس مقصد کے لیے بنے ہیں اور جو ہماری. تو یہاں کے اوپر ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے تھوڑی توجہ بڑھائیں، اس چیز کو غور کریں کہ ہماری اور عبادتوں کی، جب میں جو بات بول رہا ہوں، نماز کی جو بات بول رہا ہوں، نماز وہ سٹیٹ ہے کہ جہاں آپ اگر عادت کر لیں اور میموری نارمل کام کرے، ایکسٹریکٹ کرنا نہیں پڑے سورہ حمد کو، آپ کو رکوع کے ذکر کو اور سجدے کے ذکر کو، ٹھیک ہے، بلکہ ایک نیچرل ہیبٹ بن جائے وہ، تو جو سٹیٹ آپ لا سکتے ہیں وہ زیادہ اسپریچول رہتا ہے، اور الفاظ جو ہے فقط ایک جوڑ کے طور پہ کام آتے ہیں، ایک وایا میڈیا بن جاتے ہیں. ورنہ نماز میں عموماً الفاظ مین چیز بن جاتے ہیں، اور وہ جو کنیکٹ جو ادھر ہے اللہ، وہ کنیکٹ کرنے والی بات ہی نہیں رہتی. تو الفاظ بڑی اچھی طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں. نماز فقہ کی طور پر، عنوان فقہ، اسلامک لا،
بالکل صحیح انجام پاتی ہے، رکوع صحیح، سجدہ صحیح، ذکر صحیح، سب صحیح ہے، لیکن کنیکٹ نہیں ہوتی. اور جب کنیکشن نہیں ہوتا تو جو پاکیزگی کی بات اللہ کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انڈیسنسی سے اور سن سے، دونوں سے روکتی ہے. یہ چیز کا اندازہ نہیں ہونے پاتا. 10 سال سے نماز پڑھ لیں لیکن انڈیسنسی اپنی جگہ کے اوپر ذہن پر کام کر رہی ہے، کم از کم اس سے کچھ لذت مل رہی ہے. کر نہیں ہوں گے لیکن لذت لے رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپریچول ورلڈ میں داخل نہیں ہوئے، فزیکل اور مینٹل ورلڈ میں ہی چکر لگا رہے ہیں. جب انڈیسنسی اور سن سے تکلیف ہو جائے، سوچنے سے، کرنے کی بات میں نہیں بول رہا ہوں، سوچنے سے تکلیف ہونے لگے تو سمجھو کہ کچھ اسپریچول اندازے ایک ورلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں. کرنا تو غرق ہو گئی، نماز کا جو ہے کی کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہائر لیول پہ جانے کی. سوچنے میں بھی اگر انڈیسنسی یا گناہ انسان کو ایک سیٹسفیکشن ہو رہا ہو، تب بھی وہ اسپریچول اسٹرینتھ نہیں آئے گی. میں وہی کہتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن کی آیتیں ائمہ نے اس کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے. اصول کافی کی سب سے پہلی کتاب آپ لوگ کو پتا ہے کتاب العقل والجہل، عقل اور جہل کی کتاب. علم و جہل نہیں کہا ہے انہوں نے، عقل و جہل کہا ہے. جنرلی علم اور جہل کو ساتھ رکھا جاتا ہے، نالج اینڈ اگنورنس. یہاں پر انہوں نے عقل کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی وہ کیفیت جو اچھا عقل ہوتی کیا ہے اس پر جو ہے امام باقر علیہ السلام سے حدیث آپ کو ملتی ہے. تو آپ نے فرمایا، اور یہ پہلی حدیث ہے اصول کافی کی پہلی حدیث ہے کہ قال لما خلق اللہ العقل استنطقہ ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منك ولا اکملتك الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انہا و ایاک اعاقب و ایاک اصیب. چھوٹی سی حدیث ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے خلق کیا عقل کو تو اس سے بات کی، اس سے گفتگو کی. ٹھیک ہے، تو عقل وہ اسٹیٹ ہے کہ جو ابھی اس کو نہ ہم خلق نہیں ہوئے ہیں، باڈی میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، باڈی بعد میں آئے گی. یہاں پر وہ اسٹیٹ روح کے اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں کے اوپر اس کو ایک روحی فارم دیا گیا ہے، اور یہ روحی فارم میں بات کرنا اور دیکھنا اور حکم لینا اور حکم قبول کرنا یا رد کرنا دونوں بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب بنایا اور اس سے بات کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے کہا آگے آ تو آگے آئی، اور اس سے کہا پیچھے جا تو وہ پیچھے گئی، یعنی حکم لینا شروع کر دیا. ایک تو حکم کے سورس کو آئیڈینٹیفائی کیا، حکم کو جو ہے قبول کیا، اور اس کے بعد جو روایت جاتی ہے ثم قال، پھر اللہ نے کہا میرے عزت اور جلال کی قسم میں نے کوئی چیز تجھ سے زیادہ مجھ کو جو محب ہو نہیں بنائی ہے. میں نے تجھ سے زیادہ کوئی چیز جو مجھ کو محبوب ہو، پسند ہو، میں نے نہیں بنائی ہے. اور میں تجھے کامل نہیں کروں گا مگر ان میں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو جو محبت اللہ سے کریں گے میں ان کو عقل کے معاملے میں کامل بناؤں گا، اور جو نہیں کریں گے ان کو نہیں بناؤں گا. تو اللہ سے محبت کی بیسس پر عقل کی کوششیں ٹکی ہوئی ہیں. زیادہ کریں گے زیادہ ریوارڈ کیے جائیں گے، کم کریں گے کم ریوارڈ کیے جائیں گے. اس کے بعد روایت ختم ہو رہی ہے
جان لو بے شک میں تجھ کو ہی امر کروں گا اور تجھ کو ہی نہیں کروں گا، اور تجھی کو عقاب دوں گا اور تجھی کو ثواب دوں گا. یہ ختم ہو جاتی ہے روایت. عقل سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آبویسلی یہ کوئی بدن کی چیز نہیں ہے، آبویسلی کوئی مینٹل فیکلٹی نہیں ہے، یہ ایک اسپریچول فیکلٹی ہے کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو میں لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی بات سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے، اور اللہ کو اپنا حکم کا سورس مانتے ہوئے آگے آنا اور پیچھے جانا. یہ پھر میں بنا یہ پوری جو رہتے ہیں یہ سب مت رہتے ہیں. مت اس لیے رہتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے. آپ کو ایک ایسی دنیا کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو آپ جس کو دیکھیں، ایک ایسے مقام کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایکچولی مقام ہی نہیں ہے، ٹائم اور اسپیس سے ہٹ کر چیز ہے. لیکن اگر پیش کیا جانا ہے، کیونکہ ہماری عقلوں کے حساب سے ہم جو اس کو بولتے ہیں، ہم ٹائم اور اسپیس سے ہٹ کر کوئی چیز سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم جو ہے بالکل نہیں، وجود کو ہم درک کر سکتے ہیں، وجود کا اپوزٹ جو ہے ٹوٹلی کچھ کا نہیں ہونا وہ بھی نہیں درک سکتے. ہم جب کوئی نہیں ہونے کی چیز کرتے ہیں تو ایمٹی اسپیس کو امیجن کرتے ہیں. ہم کوئی چیز کے نہیں ہونے کو جب گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہم ایک ایمٹی، جبکہ ایمٹی اسپیس ایک چیز ہے اپنی جگہ پہ، ہے یا نہیں؟ تو ہمارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کا کمپلیٹ نہیں ہونا سمجھ سکے. تو جو مثالیں دی جاتی ہیں یہاں پر وہ پوری کی پوری ایک مثالی طور کے اوپر ہوتا ہے، ایک مت ہوتا ہے. یعنی ایک ایسے آئیڈیا کو پیش کیا جاتا ہے ایک ایسے گفتگو کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے جو مفہوم ہمارے ذہنوں کے قریب آ جائے. تو یہاں کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو اللہ سے محبت کرے گا، میں اس پہ توجہ دلوا رہا ہوں، کام کی بات بول رہا ہوں، وہ اللہ اس کو اتنی عقل کے ساتھ پیدا کرے گا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے عقلوں کو بنا دیا، ابھی دنیا نہیں بنی ہے، اور کچھ جگہوں پہ روایتوں میں مل جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز خلق کی اللہ نے وہ عقل خلق کی، تو پریسیڈ کیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے. جو یہ پیریڈ ہے، یہ پیریڈ جو ہے، ٹھیک ہے، پیریڈ فزیکل ٹائم اور ٹائم میں نہیں، اسپیشل اور ٹیمپورل ٹائم میں نہیں، زمان اور مکان کے دائرے میں نہیں، لیکن اس کے وجود کو آپ ایک وجود لے کر چلیے کہ جو ایک اسٹیٹ میں ہے اور وہ اسٹیٹ میں وہ رہ رہی ہے. یہ اسٹیٹ اللہ جو ہے اتنے اصول بنایا، ان کو بیکار نہیں رکھا، ان کو اللہ نے پرائرٹائز کیا. اس اسٹیٹ میں جو روحیں زیادہ گناہ کوئی نہیں کر رہی ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی کوئی وہاں پہ ریلم ہی نہیں ہے، ریلم ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا. ٹھیک ہے. اللہ سے یا کم جڑ رہی ہے یا زیادہ جڑ رہی ہے. ٹھیک. تو ہائرارکی وہاں سے بنی. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی جناب عیسیٰ کو پیغمبر بنا کے کیوں پیدا کیا؟ پیدا ہوتے ہی جو ہے اللہ کی گواہی دے رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک. یہ ایسا کیوں کیا؟ اچھا، رسول کو رسول کیوں بنایا؟ یہ لیول کا ایمان اور یہ لیول کا جو ہے ان کو تقویٰ دیا کہ جو ہے وہ ہم نے جو گفتگو کی اتنا جو ہے بڑا چینج لا دیے وہ، اور اتنی بری دنیا میں اس سے بغیر متاثر ہوئے، فقط اس خالق سے متاثر ہو کر اتنا بڑا کام کر دیا کہ ایک پیور کتاب ڈیلیور کر دی ان لوگوں کے درمیان جس کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت تبھی شروع ہوئی تھی. کیسا کر پائی؟ اور انہوں کیوں، وہ کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں؟ وہ کیوں اور ہم کیوں نہیں؟ سوال ہوتا نا. اس کو سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اچھائی اور برائی کے دور سے گزرے ہیں، ایک لیول کی اچھائی، برائی نہیں، سب نے کی ہوئی ہے. میں بول رہا ہوں، اس میں آگے آ کے پھنساؤں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو شاید ہم جو ہے تھوڑا زیادہ محبت کر لیے. کس سے؟ اللہ سے. کون سی حالت میں؟ روح کی حالت میں. دنیا میں آ کے بھول گئے، لیکن روح کی حالت میں ہم کر لیے. تو شاید اللہ نے ہمیں جو ہے اس راستے پر، اہل بیت کے راستے پر پیدا کر دیا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ابتدائی طور پر ایک اہل بیت سے رابطہ بن گیا.
دوسرا آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی بن گیا، ہم کو تو نہیں معلوم تھا مگر بن گیا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے یہ جو بن گیا اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ رسول نے ایک چیز انویسٹ کیا، اللہ نے رسول میں ایک چیز انویسٹ کی، آپ اس کو ایک اندازے کی طرف سے لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، ٹھیک ہے، 1 بلین لے کے چلیے ایمان کی ڈگری، ٹھیک ہے. تو ان کا کام وہ 1 بلین کے انویسٹمنٹ کے حساب سے تولا جائے گا یا اس سے کم پہ تولا جائے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جس کو جتنا دیا ہو اتنا ہے. قرآن کے کئی آیتیں اس کے اوپر، ہر نعمت پر تم کو سوال کیا جائے گا. رسول کو 1 بلین نعمتیں دے دی تو سوال کتنے پہ ہوگا؟ ہم کو رسول کی اور اہل بیت کی امت میں پیدا کیا، کم از کم آشنائی ہو گئی، تو وہ کم از کم کچھ ملین تو ہوں گے نا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور کسی کو ایسی جگہ پیدا کیا کہ جو دور افتادہ کسی جنگل میں فقط پیور فطرت پہ پیدا ہو گیا، وہ اس پہ منیمم انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ بت پرستی سے بھی بچ جائے اور بڑے برے کام نہ کرے، چھوٹے گناہ کر لے، بڑے برے کام نہیں کرے، تو اس کے انویسٹمنٹ کے مطابق صحیح ہوگا؟ کیا اس کو ہماری والی ترازو میں تولنا چاہیے؟ ہے یا نہیں ہے؟ رسول کو رسول کی ترازو میں تولا جائے گا، علی کو علی کی ترازو میں تولا جائے گا. ہم جو ماننے والے ہیں شیعہ پیرو، شیعہ یعنی پیرو، اسٹریٹ اوے شیعہ یعنی پیرو، اور پیرو فزیکلی اور مینٹلی نہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ تو کوئی اونٹنی بھی اگر یا کوئی جانور بھی اگر ان کا ہو، گھوڑا ہو، تو بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. علی کا گھوڑا علی کے پیچھے چلتا تھا، اس کو چھوڑ دو. اونٹنی ہے تو اونٹنی بھی چلتی تھی پیچھے. تو شیعہ اونٹنی نہیں تھی، وہ اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا، ٹھیک ہے. یا اصحاب کہف کا کتا جس کا ذکر ہے قرآن میں، ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ان کا اصحاب کہف کا شیعہ نہیں تھا، باوجود قرآن نے اس کا ذکر کیا. شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو فزیکلی نہیں، مینٹلی نہیں، بلکہ اسپرچولی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو جب ہمارے میں انویسٹمنٹ ہوا، کیونکہ ہم وہ جگہ کے اوپر تھوڑا قریب ہو گئے اللہ سے، تو ہم کو جو ہے شیعہ بنا کے بھیج دیا گیا. تو ہماری ترازو جو ہے تھوڑا ملینوں والی ہے، اور وہ سنگل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ جو ترازو ہوگی کسی دور افتادہ جنگل کے تانڈے میں جہاں پر کوئی عورت یا مرد پیدا ہوتے ہیں، وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی ترازو جو ہے سنگل ڈیجٹ یا ڈبل ڈیجٹ رہے گی. ہماری تو 7 ڈیجٹ رہے گی، ٹھیک ہے. 1 ملین مطلب 7 ڈیجٹس تو ہو ہی جاتے. اب لگا کے دیکھو کہ ہونے والا کیا ہے. اور ایک حدیث پڑھتا ہوں، چھوٹی حدیثیں پڑھوں، بڑی نہیں، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. جی فرماتے ہیں یغدو الناس علی ثلاثۃ اصناف عالم متعلم وغثا فنحن العلماء وشیعتنا المتعلمون وسائر الناس غثا. کہتے ہیں کہ لوگوں کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے: عالم جاننے والا، متعلم اسٹوڈنٹ سیکھنے والا، اور غثا یعنی جو پانی پر تیرتا ہوا کچرا رہتا ہے. وہ پانی پہ تیرتا ہوا کچرا جو ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا، جدھر تھوڑا سا ایک پانی کی لہر آتی ہے وہ کچرا اس کی طرف چلا جاتا ہے، پھر لہر ریورس ہوتی ہے پھر ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کا کوئی ڈائریکشن نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو بولے 3 کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: عالم، متعلم اور غثا، پانی پہ تیرتا ہوا کچرا. تو بولے ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں
اور باقی کے لوگ وہ غثاء ہیں. اس کی میں دلیل بھی دے دیتا ہوں کیوں بول رہے تھے امام. جب رسول کے پاس علم آیا اور اللہ نے علم دیا اور پھر قرآن دی اور قرآن کے ذریعے سے حدیث آئی اور رسول ایجوکیٹ ہوتے رہے اور عبادتیں کی, وہ جو رسول کا علم تھا وہ لوگوں میں کچھ حد تک پہنچا, کچھ حد تک نہیں پہنچا. کمپلیٹ تو کسی کے پاس نہیں پہنچا سوائے علی کے, امکان بھی نہیں تھا, ہے یا نہیں ہے؟ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو بولے. اور نتیجہ اس کی دلیل بھی ہے کہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ جتنے فضائل علی کے اکیلے کے ہیں, پورے اصحاب کے فضائل آپ ملا لیجئے رسول سے نہیں ہے, انہی کی کتابوں میں. وہی کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹاپ لیول کے اصحاب کے فضائل جو صحیح سند ہیں 3 خلفاء کے, ایک پیج نہیں بنتے, ایک پیج رسول سے. تو آپ اندازہ لگائیے دوسرے لوگوں کی. معاویہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ معاویہ کے تعلق سے ایک ہی صحیح السند حدیث ہے جو معاویہ پر لعنت رسول کی ذکر کرتی ہے, کوئی اس کی حدیث جو اس کی تعریف کرتی ہے صحیح السند نہیں ہے, فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کیوں میں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم, ہمارے شیعہ اسٹوڈنٹ متعلم, ٹھیک ہے, اور باقی غثاء. تو یہ جو ہے یہ فیکٹر آپ لے کر چلیے. اور انی تارکم کی حدیث بھی لے لیجئے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو کتاب علم کا ذخیرہ خطاب کو انٹرپریٹ کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اگر کھوٹ انٹرپریٹ کرنے والے میں آ گئی تو قرآن صرف فرام انٹرپریٹیشن نہیں ہوگا, اور اس کے ذریعے سے چاہے آپ جو بھر دیں اس میں. جیسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جسے چاہا ملک دیتا ہوں, جسے چاہے سے ملک لے لیتا ہوں. تو بولے جس کو ملک دیا وہ اللہ نے دیا. ارے وہ ظالم ہے, اس نے 10 کو مار کے ملک حاصل کیا ہے. تو بولے نہیں وہ اللہ نے دیا ہے, ہم کو اس کی مخالفت کرنا نہیں ہے. وہ آیت وہ معنی میں نہیں تھی, وہ آیت اس معنی میں تھی کہ اللہ جب انسان کو چھوٹ دیتا ہے تو کوئی ظالم اگر حکمراں بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے نہیں بنتا, اللہ کی چھوٹ سے بنتا ہے. تو جو اللہ کی چھوٹ سے بن گیا, اللہ چاہتا اگر چھوٹ نہیں دیتا تو بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا. چھوٹ کیوں دی؟ چھوٹ اس لیے دی کہ انسان اگر برائی پہ برائی کرتا جائے اور معاشرہ برائی سے برا ہوتا جائے, اس کا نتیجہ اس کے لیڈرشپ میں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. معاشرہ صحیح ہوتا جا رہا ہے تو لیڈرشپ کی کوالٹی بڑھتے جا رہی. ایران میں یہ لیڈرشپ کیسا ہوئی کہ جہاں پر ایک فرد اپنی جان کر کے دیتا ہے تاکہ قوم متحد ہو جائے, میری شہادت کے بعد کسی کے پاس یہ نہیں رہے گا خود تو بچ کے بیٹھے ہیں اور ہم کو مرنے کو چھوڑ دیا. خود تو بچ کے بیٹھے ہیں کسی جگہ پہ, ہمارے پاس کوئی بنکر ہے کیا ہم جا کے چھپ کے بیٹھے, دیکھیے کیسا انڈسکرمنیٹ بامبنگ ہو رہی ہے. یہی بنیاد تھی کہ دوسرے لوگ شہید ہوئے, یہی بنیاد تھی جو سنوار شہید ہوئے. ان کے تو فوٹو بھی ہے نا فرسٹ فلور پہ, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹنل میں چھپ کے رہ سکتے تھے. کل کے جو ہے جمعۃ الوداع میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بھی سڑک پہ ہیں, علی لاریجانی بھی سڑک پر ہیں, چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے ان کے جو ہے وہ بھی جو ہے سڑک پر ہیں, فارن منسٹر بھی سڑک پر ہیں. اب اس وقت جو ایکٹیولی 4 لوگ بہت زیادہ توجہ ہے جن پر, جس کو مارا بھی جا سکتا تھا, پبلک میں موجود ہیں اور عام پبلک میں موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنا بڑا لیڈر جو 37 ایئر سے تقریباً وہ کر رہا, اور 47 ایئرز میں پورے انقلاب کے دور میں مین کیریکٹر انجام دے رہا تھا, 2 ٹرم پریزیڈنٹ رہا, اس کے بعد رہبر بن گیا. ویسا آدمی 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچتا کہ میں کیوں اپنے آپ کو میزائلز کے اٹیک کے نیچے ڈال دوں, دھماکوں کے اندر. گولی چلنا نہیں ہے یہاں, بلاسٹ ہے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ حالت میں کیا حال گزرتا ہوگا. پہلی میزائل سر پر تو نہیں پڑتی, ادھر 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 فراخ چھوڑ جاتے ہیں. کیسے راضی ہوتے ہیں.
اور جب وہ نہیں جا رہے تھے تو ان کی فیملی بھی نے کہا کہ بھئی آپ نہیں گئے تو ہم کیوں جائیں گے؟ بولے تم لوگوں کی مرضی، ممکن ہی نہیں تھا، میں تو جا نہیں رہا ہوں، تم لوگ جاؤ، ضرور جاؤ، تم پر حجت نہیں ہے، مجھ پر حجت ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم بھی نہیں جاتے۔ یہی بات ہوئی جو امام حسین نے کہا کہ بھئی صاحب تم لے کر میرے خاندان والوں کو نکلتے تو نکل جاؤ، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، کہا کہ ان کو سروکار مجھ سے ہے فقط، تم کو نہیں روکیں گے وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ خوش بھی ہو جا سکتے تھے۔ امام نے کہا یا نہیں کہا نہیں معلوم ابھی، لیکن اندازہ یہ تھا کہ اگر امام کو اور لوگ چھوڑ دیتے تو سامنے والی فوج کے لیے ایک کامیابی تھی۔ شب عاشور کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، ایک بھی نہیں۔ تو باوجود امام کے کہنے کے، تو یہاں پر بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب لوگ کنسیو بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنی جان دے کر قوم میں جان ڈال سکتے ہیں، اور انسان کے پاس جان سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے بولتے ہیں، مگر فزیکل اور مینٹل انٹرپریٹیشن میں، روحی انٹرپریٹیشن میں اگر میری روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے تو ایک پرماننس کی حالت میں ہوں۔ بدن اور مینٹل فیکلٹی اس میں چڑھاؤ اور اتار آتا ہے، اور ایک پوائنٹ کے بعد ایجنگ ایسی ہوتی ہے کہ بوڑھا جا کے بچہ بن جاتا ہے۔ وَإِذَا نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کی آیت۔ اور جب ہم اس کو عمر والا بنا دیتے ہیں تو وہ یہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، پیر کا بیلنس ختم ہو جاتا، بات میں لکنت آ جاتی ہے یا نہیں ہے، دماغ کی تیزی ختم ہو جاتی، صحیح اور غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بولنے کی بات بول دیتا، بولنے کی بات نہیں بولتا۔ یہ بڑھاپے کا وہ ہے۔ تو فزیکل اور مینٹل فیکلٹیز دونوں ڈی جنریٹ ہوتے ہیں۔ جو فیکلٹی نہ ہو سکتی ہے ڈی جنریٹ کبھی، وہ ایمان والی کیفیت ہے جو انسان کی رہتی ہے۔ تو وہ کیفیت کی بنیاد پر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے بنسبت کوئی اور ریشنل کے۔ تو ہم کو یہاں پر جو ہے غور کر کے دیکھنا ہے کہ یہ جو ائمہ بول رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم عالم تم متعلم، تو ہم کو بلینز میں ہے تو تم لوگ ملینز میں ہو، کیونکہ دوسروں کے پاس علم تھا ہی نہیں۔ تو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو آگے بڑھا وہ پورے کا پورا آگے بڑھا ان کے یا ان کے اصحاب کے ذریعے سے، یہ یا ان کے اصحاب کے ذریعے سے۔ اور آج اس کا جو ہے نمونہ آپ کو دکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ریلیجن اس وقت حتیٰ اسلام کے دوسرے انٹلیکچوئل باقی نہیں رہا ہے، دلیلوں کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہا ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی دلیلیں لائیں گی اگر وہ فزیکل اور مینٹل انٹرپریٹیشن کے حساب سے ہوں گی تو کوئی بھی ایسی چیز نکل کے نہیں آ سکتی جو الہی ہو۔ غور کریں کیا بولا، اگر آپ فزیکل اور مینٹل کوئی بیس بنا کے چلاتے رہیں گے تو کوئی بھی اسپریچول چیز، ہائی ویلیو چیز نکل کے نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی عقلی طور پر کچھ سوچ سمجھ کے کوئی سسٹم بنا بھی لیتا ہے تو وہ سسٹم کو پہلی خواہش نفسانی توڑ دیتی، پہلی خواہش نفسانی توڑ دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پاور سے تعلق ہو، بدنی لذات سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، پہلا ٹیمپٹیشن ختم کر دیتا اس کو۔ اور پہلا ٹیمپٹیشن بہت معمولی ہوتا ہے، شیطان بہت بڑے ٹیمپٹیشنز نہیں لاتا، شروع میں چھوٹے ٹیمپٹیشنز لاتا ہے، اس کی عادت جب ہو جاتی ہے تو نیکسٹ فیز پہ لے جاتا ہے، ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ کے بعد جا کے ٹرمپ اور نتن یاہو بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ ٹیمپٹیشنز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پہلے، لیکن وہ یا اور اس کے ساتھی فرعون یا فرعون کے ساتھی، قرآن ذکر کرتا ملا، ٹھیک ہے، جو اس کے نوبلز تھے، ان کو کیسے برائی آئی، ان میں پیدا فطرت پہ ہوئے تھے لیکن برے بن گئے۔ تو اب یہ بات آتی ہے کہ آج کی یہ حجت میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو درک نہیں کریں کہ ہمارا پوزیشن اس وقت کیا ہے دنیا میں، پوری دنیا اکٹھا ہو گئی، سوچ سکتے کہ ایک 90 ملین کے ملک کے خلاف پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، ہم لوگ جب ان کے پرمیشن سے پیٹرول لے رہے ہیں بڑی خوشی سے،
1400 ملین کا ملک، وہ بھی خلاف، دل سے خلاف. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یورپ خلاف، امریکہ خلاف، سنی ممالک خلاف. وہ سنی ممالک جو غزہ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کچھ نہیں بولے، ایران کو تباہ ہونے میں ان کی تو خوشی ہے، کیونکہ غزہ کو اس لیے بول رہے تھے کہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو ایران خود اگر مارا جا رہا ہو تو ان کی آرزو تھی کہ مارا جائے اور ہم خوش ہوں، اور یقین ان کو یہ تھا کہ یہ ماریں گے، یہ مریں گے، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ بولیں گے کہ اور مت مارو. ان کو یہ تصور ان کا یہ ہے کہ ہم مار کے اتنا مار سکتے ہیں کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور بلبلا اٹھیں گے. پورا کیلکولیشن یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی اسپریچول آئیڈیا ہو سکتا ہے. بات پہلے دن ہی شروع ہو گئی کہ جنگ انہوں نے طاقت کی بنیاد پر شروع کی، فزیکل اور مینٹل. آبویسلی جتنے علوم ان کے ڈیولپ ہوئے وہ مینٹل طاقت کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. اور ادھر شروع ہوئی کس بنیاد پر؟ قربانی دے کر، اور وہ قربانی اسپریچول تھی. آج جو ہے اسپریچول کے مقابل میں فزیکل اور مینٹل فیکلٹیز جڑ کے مل کے آ گئی. اب ہم کس کا حصہ رہیں گے؟ اور یہ یاد رکھیے ملینوں ہمارے پر بھی انویسٹ ہو چکے ہیں. وہ لوگ کسی کو مارنا نہیں چاہ رہے ہیں. آخری میں انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ صاحب ہم سٹاک پائلز ہی نہیں رکھتے، کچھ بھی جو بھی انریچمنٹ ہوگا وہ آپ لے کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ایک لیول ٹچ کرنے کے بعد جو بیسک میڈیکل یوسیج یہ وہ رہتا ہے وہ یوز ہو جائے گا، جو ایکسٹرا نکل آئے گا وہ آپ لے لو. نو اسٹاک پائلز، تو نو اسٹاک پائلز یعنی نو نیوکلیئر بام ایٹ آل. اور اس کو بڑی خوشی سے عمان کے فارن منسٹر نے ٹیلی ویژن کے اوپر، امریکن ٹیلی ویژن پہ آ کر کہا فرائیڈے کے دن، اور سیٹرڈے مارننگ حملہ ہو گیا. They were willing to give everything away. مولا کہتے تھے کہ میں نے قصور کیا کیا پہلے یہ بتلا دو، میں نے قصور کیا کیا یہ بتلا دو. تو لوگ جو مخالف میں تھے وہ بولتے تھے کہ قصور کچھ بھی نہیں کیا، وجودوں کا ذنب، تمہارا وجود گناہ ہے. سوچ سکتے ہیں آپ علی کا گناہ کچھ نہیں نظر آیا، کہا کہ تم پرابلم نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم گناہ نہیں کر رہے ہو، تمہارا وجود گناہ بن چکا ہے. کیوں کہ ہماری دنیا تمہارے وجود سے چیلنج ہو رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں. تمہارے وجود سے ہماری دنیا کو چیلنج آ رہا ہے، اور جو ہماری دنیا کو چیلنج آئے گا ہم اس کے وجود کو کیا سمجھیں گے؟ گناہ سمجھیں گے. کسی تعلق سے نہیں. مولا جیسے مومن کو وجوداً گناہ کرنے والا سمجھا گیا ہے، عملاً نہیں. یہ ایک سٹیپ اور آگے ہے کہ تمہارا ہونا کچھ، تم کو گناہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم جو ہے فی نفس ہی گناہ ہو. اس سے بڑی بات بولی جا سکتی کسی کو؟ یہ بولا کیوں گیا؟ دوسروں کی دنیا میں عدالت اور انصاف کا کوئی پنہ نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں. اور علی مرتے مرتے تک بچوں کو یہ سکھائے، کون علی ظالم خصمن ولیل مظلوم ہونا، تم لوگ ظالم کے لیے دشمن اور مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ. اور یہ بول کر گئے کہ مجھے مظلوم طاقتور دکھتا ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور ظالم مجھے کمزور دکھتا ہے کیونکہ اللہ اس کے. یہ ٹوٹل جو پکچر بن رہا ہے یہ ایک اسپریچول پکچر بن رہا ہے، یہ مینٹل اور فزیکل پکچر نہیں. اب جب آپ یہ فیکلٹی ہو جاتی ہے، اسپریچولی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اللہ جو ہے وہاں سے پھر آپ کو علم دینا شروع کرتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقویٰ کرو اللہ تم کو علم دیتا جائے گا. وہ علم جا کے اسلام کو 1000 سال تک آگے رکھا مینٹل اور فزیکل ڈومین میں، مینٹل اور فزیکل ڈومین میں.
تو انجن اسپرٹ تھی اور پیچھے جو چلنے والی دنیا تھی وہ فزیکل اور مینٹل تھی. آج بھی اگر 47 ایئرز میں ایران کو کچھ ملا ہے اور آج سسٹین اپنے آپ کو کر سک رہا ہے اتنے مظالم کے بعد، جو پورے 47 ایئرز ہوئے ہیں، وہی اسپرچول پرنسپل ہے. اور جب تک وہ اسپرچول پرنسپل باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت، کیوں وہ ایک الگ ہی لیول کی چیز ہوتی ہے. وہ ڈائمینشن نہ مینٹل نہ فزیکل ٹچ کر سکتا ہے، وہ نہیں ٹچ کر سکتا. اگر یہ قوم ایک اسپرچول پرنسپل پہ جو ڈیمانسٹریٹ ہو چکا ہے خامنہ ای صاحب کے شہادت دینے سے، اتفاقی نہیں ہے وہ، ان کو اتنی سمجھ تھی کہ میں مارا جاؤں گا، موو آؤٹ ہو سکتے تھے آسانی سے، آج سے 15 دن پہلے ہو جا سکتے تھے. وہیں پر رہے اور پتہ کرتے ہوئے رہے کہ ہاں میں یہیں ہوں. بہت آسان تھا ان کو معلوم رکھنا کہ وہ وہیں ہیں، کیونکہ روز جو لوگ آتے تھے ملنے کو کرنے کو، تو ایک فلو رہتا تھا جو بہت آسانی سے جو ہے ٹاپ لیول کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ آسانی سے آپ نکال سکتے تھے. تو آنا جانا ٹائم یہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کو ان کو معلوم کرنا. ہی واز اے سٹنگ ڈک اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے سٹنگ ڈک. For the sake of the spiritual principle, he was asking the people to come together on. وہ روحی اصول جس پر وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اکٹھا ہوں، اس اصول کو خون سے انہوں نے رنگ دیا، جیسا کہ امام حسین نے، کیونکہ امام بھی جانتے تھے اگر میں آج چلا جاتا ہوں کربلا میں، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا قوم کے لیے بنسبت میرے رہ جانے سے. اور کوئی ٹیسٹ طریقے سے، کوئی ایک انڈائریکٹ طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ میں یزید کے پاور پہ آنے سے راضی بھی اگر نہیں ہوں تو ٹالریٹ تو کر لوں گا، راضی اگر نہیں بھی ہوں تو یہ سینس آف ٹالریشن یزید کا بھی نہ جائے. راضی ہو تو بھول جاؤ، سینس آف ٹالریشن فار سم ریزن، کوئی ریزن کے لیے وہ نہیں چاہ رہے، کیونکہ بار بار کہہ رہے تھے اسلام کو خدا حافظی کر دینی پڑے گی اگر یزید جیسا سربراہ اسلام کا سربراہ بن جائے. اس بولیت الامت ہو جاؤ، امت کو یہ بلا یزید جیسی نصیب ہو جائے گی بعنوان لیڈر. تو آج بھی یہی ہے، آج ایران ختم ہو جائے، چلا جائے، کچھ باقی نہ رہے، وہ بہتر ہے، یا ظالم کی ایک طریقے سے رضایت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اسپرچول پرنسپل کو کمپرومائز کر دے. رسول نے اپنے 23 سال کی تبلیغ کے دوران سختیوں پر سختیاں ٹالریٹ کی. 3 سال شیب ابی طالب میں بھوک برداشت کی، خود بھی، ان کی فیملی بھی، چچا کی بھی پوری فیملی، ٹھیک، زبردست بائیکاٹ، کھانے کو کھانا نہیں، لیکن رسول اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. اس کے بعد کنٹینیولی جاتے وقت بھی مارے جا سکتے تھے، بستر پر علی مارے جا سکتے تھے، پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق، یہ پوری جنگیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ٹکے رہے. وہی مرحلہ گزر گیا اور اللہ نے کامیابی دی. اور وہی اصول آج بھی باقی ہیں. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی. تم اگر اللہ کے راستے پہ ہو تو اللہ پہ لازم ہے کہ تمہاری مدد کرے. اور ظاہری طور پر بھی میں دکھ رہا ہے وہ ٹی وی چینلز جس ہم خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے، جو 5 دن 8 دن پہلے 10 دن پہلے 15 دن پہلے بڑے پازیٹیو تھے کہ جو ہو رہا ہے بہت صحیح ہو رہا ہے، آج بول رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. انہی کے اینکرز بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ ایران کا آج ہاتھ اوپر ہے. 3rd ورلڈ کنٹری، 90 ملین کی کنٹری، خود سیلف ڈیولپڈ ٹیکنالوجی کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے. ان کے پاس کے ریسرچ کے اگر آپ دیکھیں جو سسٹمز ہیں وہ ایک مائنڈ باگلنگ جس کو بولتے ہیں نا، انسان کے حواس باختہ کر دے. جو اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ انہوں نے ریسرچ پہ کیا ہے ہتھیار کے، جو ریسرچ انہوں نے ٹیکنالوجی پہ کیا ہے، جنرل ہتھیار کی تعلق سے بھی اور جنرل وار ٹیکنالوجی پہ،
ٹھیک ہے، سیٹلائٹ سسٹمز، اور جتنا بھی آج جنگ کی جو تیاری ہوتی ہے کام ہوتا ہے یہ پورا اے آئی سپورٹڈ ہے، اربوں کا انویسٹمنٹ، اور ان کے پاس کیا ہے؟ خود کی ڈیولپ کی ہوئی میزائلیں جو 30 سال کے اندر انہوں نے آخر ڈیولپ کی ہے، زیادہ تر 2010 کے بعد۔ تو اب یہ دنیا، یہ ہماری حالت، اب ہمارا رول کیا ہونا چاہیے آج کے زمانے میں؟ میں ایک ہی بات بول رہا ہوں، دین جنگ پسند نہیں کرتا، اللہ جنگ پسند نہیں کرتا، انسانوں کا مارا جانا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت انسانوں سے اس ماں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں پیدا کرتی ہے، اللہ سبب بنتا ہے اس پیدائش کا، ماں سبب نہیں بنتی۔ اربوں جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہیں، ماں پسند کرتی ماں بننا، اللہ ماں بناتا ہے، اللہ ماں بناتا ہے، اور ماں میں ماں بننا پسند کرنے کا جذبہ وہ بھی کون ایجاد کرتا ہے؟ اللہ ایجاد کرتا ہے۔ تو انہیں وہ اوریجنل سورس ہے ہر اچھائی کا، حتیٰ مدرہڈ کا بھی۔ تو اس لیے جو بولتے ہیں کہ 70 ماہوں کی محبت ایک مثال ہے، 70 از انفینٹ، اللہ انفینٹ ماہوں کی محبت رکھتا ہے تو نہیں پسند کرتا۔ قرآن کی آیت ہے لا تسرفوا فی القتل، تم اسراف مت کرو قتل کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو مارنا جو ہے، اور ایک انسان کو اگر مار ڈالو تو تمام انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچا لو تو تمام، اس سے بہتر ڈیفینیشن لائف کا نہیں دیا جا سکتا کہ ایک جان، تمام جانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک جان کو تمام جان سمجھو اور مت مارو، تو وار پسند نہیں کرتا۔ دین فطرت سے جڑا ہوا ہے، اور فطرت پیس میں سمجھی جاتی ہے، وار کی حالت میں فطرت کے اوپر کام کرنے کو ٹائم نہیں ملتا، تو پیغمبر آئے فطرت پر کام کرنے اور لوگوں میں عدالت برپا کرنے کو۔ مشہور آیت ہے وہ کہ تمام انبیاء کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا دلائل کے ذریعے سے، کھلی روشن کتاب کے ذریعے سے، میزان کے ذریعے سے، تاکہ لوگ عدالت برپا کریں، جسٹس کا اسٹیبلشمنٹ ہونا، لوگوں کی جانیں لینا نہیں۔ تو جنگ بھی جب کا پرمیشن ملا مسلمانوں کو فقط تب ملا جب ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، فقط یہ کہنے پر کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تب اجازت ملی۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑ سکتے، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑ سکتے، حتیٰ اگر جنگ کرتے ہو اور اس میں تم کیپٹیوز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو پکڑ لیتے ہو، تو قرآن 2 آپشنز دیتا ہے، اما منن بادو و اما فدان، یا تو مفت میں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کے، رینسم لے کے چھوڑ دو۔ وہ رینسم لے کے اپنے پکڑے جو جاتے تھے یا جو لوگ مارے جاتے تھے ان کو مدد ہو جاتی تھی، تو جو ان میں سے کھاتے پیتے تھے ان سے رینسم لے لیا جاتا تھا، اور جو ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو، اس سے ہٹ کر اسلام کوئی چیز نہیں بولتا۔ منن بادو، آیت بالکل سلسلے کا، جنگ لڑو شدت کے ساتھ، اس کے بعد جب ان کو تم اسیر بنا لو تو 2 تمہارے پاس آپشن ہے، یا منت کر کے چھوڑ دو، احسان کر کے، کیونکہ وہ احسان کر کے چھوڑنا اس کو یاد رہے گا، پیسے لے کے چھوڑ دینا بڑی بات ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر پیسے لے کر بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ کے لیے غلام بنا کے رکھتے تھے، اور اس کو عادت نہیں تھی، کھاتا پیتا آدمی تھا، تو اس کے لیے تو ٹارچر ہو جاتا تھا غلامی، تو کچھ بھی دے کے نکلنے کو تیار ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے دے دو۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ کیوں ٹینکرز چھوڑ رہے ہیں انڈیا کے، اتنا انہوں نے حتیٰ اتنی بھی عزت نہیں کی آغا کی کہ اعلان کرتے کہ بھائی آپ کے مارے جانے پر ہم کو کھید ہے، افسوس یہ وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اتنا ہی کہہ دیتے، نہیں کہا۔ کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ 5-8 دن میں تو یہ سبھی نہیں رہنے والے ہیں، رہیں گے تو ہم۔ آج ان کے لیے پیٹرول کے بڑا سا انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے سائیڈ میں ویسل کے، اور وہ ویسل گزر رہی ہے
ہرمز سے، کیونکہ اب یقین ہو گیا کہ بڑا جھنڈا دیکھیں گے تو ماریں گے نہیں، ورنہ کوئی آتا بھی نہیں تھا. کہا لگاؤ بڑا جھنڈا، اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ ہمارے پروٹیکشن میں سے جا رہے ہو، اما منن بادو یا اما فدان، تم ہمارے ساتھ جو کرو ہم تمہارے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کریں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنا سیکھ لو. طاقت کو سچ مت سمجھو، کیونکہ طاقت کو سمجھیں گے تو فقط ظلم کرو گے یا ظالم کا ساتھ دو گے. اگر حق کو حق سمجھ لو گے تو مظلوم کا ساتھ دو گے اور حق کا ساتھ دو گے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں انڈینز کو آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے. آپ لوگ کو تعجب ہوگا جتنے دنیا میں مسلمان ہیں 70% ہندو سٹاک کے، 70% لوگ آج جو مسلمان ہیں دنیا میں یہ ہندو سٹاک کے ہیں. آپ انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا اور افغانستان، ان کی پورا پاپولیشن لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل مسلم پاپولیشن سے وہ کیجئے 70%. انڈونیشیا میں ہندوازم تھا، ملیشیا کے وہ حصوں میں ہندوازم تھا، وہاں سے نکلتے نکلتے آپ آ جائیے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تو ایک ہی ملک تھے 1947 تک. افغانستان پر بھی وہی کامن اثر تھا، بلکہ بدھزم اور ہندوازم تو ازبکستان تک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کا پاپولیشن یہ لے لیجئے، فرسٹ 4 بگ مسلم کنٹریز یہی ہیں، انڈونیشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پوروں کو ایڈ کر دیجئے 70% ہو جاتا. تو آج اگر مسلمان دنیا میں ہیں تو اسی منطقے کے ہیں، وہی دین کو ماننے والے ہیں. تو ہندوؤں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم اور تم تو بھائی تھے، یہ بھائی کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی، ہوتے 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 مسلمان ہو گئے، یہ پورے 100 سال میں، 1000 سال میں، اور ابھی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تم بھی دیکھو لا اکراہ فی الدین ہے، کوئی تم پر جبر نہیں ہے، لیکن ہمارے دین میں عیب کیا ہے اور تمہارے دین کے انٹرپریٹیشن کا سب سے اعلیٰ لیول پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ان کے پاس تصور یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نراکار جو ہے ایشور کی ہے. نراکار یعنی نان فزیکل، فزیکل نہیں رہنا. فزیکل گاڈ کی پرارتھنا ان کے پاس سب سے اونچی پرارتھنا ورشپ نہیں ہے. تو اگر سب سے اونچی پرارتھنا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آریہ سماجیوں کو بھی آپ عزت دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی کو آپ اپنے دین کا حصہ، ضروری حصہ نہیں مانتے ہو. اگر ضروری حصہ مانتے تو آریہ سماجیوں کو مسلمان ہندو نہیں بولتے. آج آریہ سماجی کی عزت بھی ہوتی ہے، حتیٰ مودی جی بھی آریہ سماجیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، دیانند سرسوتی کے تعلق سے بڑے اچھے گفتگو کرتے ہیں، جو بار بار بولے کہ بت پرستی ویداس میں ہے ہی نہیں. تو ہم بھی تمہارے جیسے وہی سٹاک کے لوگ ہیں جو بت پرستی نہیں کرتے. اصول کے لیے ایک ایسے آدمی کے دین کو فالو کرتے ہیں کہ جس کی خود کی امت بت پرستی کرتی تھی. ان کو اس نے سمجھایا، ان کو سمجھ میں آ گیا، اطرافی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. 800 سال یہاں پر اسی کے ماننے والوں نے کسی طریقے سے حکومت کی ہے یا نہیں ہے؟ 800 سال تک اسی کے ماننے والوں نے یہاں پر حکومت کی. تو تم بھی کیوں نہیں ہم کو ایکسپٹ کر لیتے؟ ہم کو تم کو جو ہے کوئی جبر کرنا ہے نہ تم کو ہم کو جبر کرنا ہے. ہم جیسے ہیں ہم رہیں گے، لکم دینکم ولی دین، خوشی میں رہیں گے. ہمارا دین مارنے کاٹنے والا دین نہیں ہے، مہربان خدا کا دین ہے جو قرآن شروع ہی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو یہ باتیں ہمارے کو بولنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم کو ایک نمونہ بننا ہے کہ جو کنتم خیر امتن والا نمونہ ہے، جس کی ہم آج عنوان رکھیں. پہلے ہم کو خیر امتن بننا ہے. بازار میں، دنیا میں، ایجوکیشن کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، ہر چیز کے تعلق سے ہم کو مثال بن کے ایز اے کمیونٹی رہنا ہے. وہ اگر ہم اچیو کر لیے تو یہ جو خون بہہ رہا ہے اس کا ہم کچھ حق اپنی یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تئیں ادا کریں گے. نہیں کر ہوا تو اللہ ہم سے سوال کرے گا، جیسے حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے حرکت نہیں کی، نہ اس وقت کی نہ ہونے کے بعد کی. تو ہم کو اب طے یہ کر لینا ہے کہ ہم ایک حق کے راستے کو اپنائیں اور لوگوں کے لیے بہترین مثال بنے، جو ہمارا ایکچول رول ہے.
اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اس حالت میں کہ ہم اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہوں۔ آخر میں یہی بولنا ہے کہ اپنی اسپریچول سائٹ کو ہم کو انہانس کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے بارے میں سوچیں خصوصاً نماز میں، تو ہم ٹوٹلی وہ کیفیت میں آئیں کہ جہاں پہ ہم اپنے بدن کو، اپنے مینٹل فیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں نماز کے دوران، بلکہ اپنی اسپریچول سائٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اور جب اسپریچول سائٹ آئیڈینٹیفائی ہونے لگے گی، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا۔ جو مولا کا مشہور قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ مینٹل اور فزیکل لیول پر مت پہچانیے اپنے آپ کو، اس سے اوپر ہونے کی کوشش کیجئے، اور وہ سٹیٹس اگر آ گئے تو پھر کام زندگی کا بہت آسان ہو جاتا، اور انسان کو پتہ چل جاتا کہ میں یہ اتار چڑھاؤ کا نام نہیں ہوں، آیا بنا گیا، بلکہ اس سے زیادہ پرماننس رکھتا ہوں جو میں نے بھی آیتیں اور روایتوں کے ذریعے سے کی، اور مجھے اچھائی کرنا ہے۔ میں اچھائی اور اچھائی کرتا تھا پیدا ہونے سے پہلے، اور اگر میں اس سلسلے کو جاری رکھا، الستو بربکم کو آگے بڑھایا اور اس کو اور ڈیولپ کیا، تو آگے اللہ مجھے وہ سٹیٹ میں رکھے گا جو میری اچھائی اور انہانس ہو جائے گی، اور اس انہانس اچھائی کو اللہ کس طریقے سے قبول کرے گا وہ اس کو معلوم ہے۔ ظاہری طور پر جنت بولتا ہے، لیکن ساتھ میں رضوان اللہ اکبر کی ایک آیت ہے، سب جنتیں بیان کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت آتی ہے جہاں اللہ کہتا ہے سب تو دوں گا، لیکن اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضوان جو ہے یہ سب سے بلند چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، رضوان اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رضوان کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کو کام کرنا ہے، اور وہ چیز جب ہم کو سمجھ میں آ جاتی تو ہم فنا ہونے والے ہیں، یہ تصور ہمارے ذہن سے ختم ہو جاتا، اور انسیکیورٹیز ہمارے پاس کم ہو جاتی، مل جل کے کام کرنے سے اور بھی کم ہو جاتی، کیونکہ ہر آدمی کو ایک سپورٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ٹوٹ گئے، ہم کمیونٹی نہیں رہے۔ خیرہ امتن جب بنیں گے جب امت رہیں گے، ہم امت ہی نہیں رہے تو ہم خیرہ امتن کہاں سے بنیں گے؟ ہمارے پاس وہ تصور ہی ختم ہو، ہمارے عبادت خانے لنگر خانے بن چکے، ہماری عبادتیں ریچول میں کنورٹ ہو چکی، جس میں صدا اور پکارا اور ہنگامہ زیادہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کی جگہ سے ایک دوسرے سے، تو یہ سب چیزوں کو ہم کو دور کرنا پڑے گا، اور ایک اچھی امت بن کے، اور اس میں سے اللہ جیسا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بھی ایک گروپ ہونا چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے، اے مومنین تم میں سے بھی، اللہ ہم کو ان میں سے رکھے کہ جو مومنین میں سے زیادہ کوشش کر کے ایک گروپ بنے، جو قرآن کی آیت بولتی ہے کہ جو ہے تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے، سب اچھائیوں کی طرف بلائے، سب اچھائیوں کی طرف بلائے۔ ارے جب سب اچھائیاں اپنے اندر ہوں گی تو سب اچھائیوں کی طرف بلائیں گے، سب اچھائیاں میرے میں ہیں، میں سب اچھائیوں کی طرف سے کہاں بلاؤں گا؟ اور پھر انڈیویجولی بھی نہیں کرنا، گروپ کی شکل میں، تو گروپ میں بھی سب اچھائیاں ہونا، وہ کہاں سے آئیں گی؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والعصر کی آیت جا کے وہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔